الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و صلاة کے بعد ذی احترام عالی مرتبت حضرات علماء کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، آج کی یہ فقید المثال عظیم الشان انتہائی بارونق عظمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس، ماشاءاللہ آپ ہزاروں لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس اجتماع میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور آپ حضرات جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. عزیز دوستو، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دو تین چیزیں زیادہ تیزی سے جڑ پکڑ رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک چیز جس نے کچھ عرصے میں بہت زیادہ پھیلاؤ اختیار کیا ہے، وہ ہے ذہنی ناپختگی، ہر وقت کا ٹھٹھا، لایعنی اور بے مقصد باتیں، دل لگی کے نام پر، مزاح کے نام پر بے باک گفتگو. آہستہ آہستہ نوجوان نسل شرم و حیا سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس غیر سنجیدگی نے اتنی جڑیں اپنی مضبوط کر لی ہیں کہ بعض بڑے سنجیدہ وزادار پختہ عمر کے لوگ بھی اللہ ماشاءاللہ اس میں شریک نظر آتے ہیں. اسلام دل لگی کی گنجائش دیتا ہے، اسلام خوش ہونے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کو دائروں میں بند کرتا ہے، اس کی حدود مقرر کرتا ہے. اور فرمایا جب انسان بے حیا ہو جائے تو پھر تو وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ حیا باختہ گفتگو، ذو معنی جملے، ایسی باتیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، اور ایک بہت سارا پردہ اور بہت ساری وزاداری جو مسلم معاشرے کا خوبصورت حصہ ہوتی تھی، وہ ہٹتی چلی جا رہی. بے باکی کے نام پر بھی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس کی روک تھام کے لیے اور حیا کو عام کرنے کے لیے جس شخص کا دن روز منانا ضروری ہے نا، اور جن کی یاد میں روز بیٹھنا ضروری ہے، وہ حضرت عثمان غنی ہے. ہم اگر اپنی آنے والی نسل کے اندر وزاداری منتقل کرنا چاہتے ہیں، شرم و حیا منتقل کرنا چاہتے ہیں، سنجیدگی منتقل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اخلاقی خوبصورتی اگر ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کے مزاج کی خوبصورتی آنے والی نسل کو بتائی جائے. دوسری بات جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے زور نے، بڑھتے ہوئے بوجھ نے، روز بروز حکومتوں کے بدلتے، تبدیل ہوتے اور کھیل بنتے رویوں نے غریب آدمی کی زندگی کو مشکل کر دیا. روز ایک نیا کھیل ملک میں ہوتا ہے، روز ایک نئی کہانی چھڑتی ہے، روز ایک نیا باب کھلتا ہے، روز ایک نیا تبصرہ ہوتا ہے. حالات روز ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں.
چند لوگ ہیں بڑے جو تبصرے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹی ویوں پہ بیٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، لیکن وہ شخص بڑی تکلیف میں ہے جسے ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں مکان کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیس بھرنی ہے، گھر میں راشن لانا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے تو دوا کا بندوبست کرنا ہے۔ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غربت کی چکی تلے پستا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مالدار طبقے کے دلوں میں غریب کا احساس پیدا ہو، درد پیدا ہو، سخاوت کا مزاج پیدا ہو، تو پھر پوری دنیا میں سیدنا عثمان غنی کی سیرت کو عام کرنا پڑے۔ اپنے کمائے ہوئے پیسے محنت کر کے، جد و جہد کر کے، جس خوبصورتی کے ساتھ سیدنا عثمان غنی نے غرباء کے لیے دروازے کھولے، کھانے کھلائے، خدمتیں کی، ڈیوٹیاں کی، اتنی کی کہ ان کی سخاوت اتنی دور نکل گئی کہ جس کی تعریفیں خود رسول پاک نے بیان فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری بات، جب تک انسان پیار نہیں نہ کرتا تب تک وہ انسان تو ہوتا ہے پر بجھا بجھا سا، اس کی شخصیت تو ہوتی ہے پر دبی دبی سی، اس میں جذبات تو ہوتے ہیں پر وہ ٹھنڈے اور سسکتے ہوئے، لیکن جب وہ پیار کرتا ہے نا، جب اسے رب رسول سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر اسے زندگی جینے میں لطف آنے لگتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ پھر انسان نہ تازگی محسوس کرتا ہے، پھر بہت ساری دھوپ آتی ہے لیکن لگتی نہیں، حالات سخت آتے ہیں محسوس نہیں ہوتے، بیماریاں چھو کے گزر جاتی ہیں پر وہ بندے کو کمزور نہیں کرتی۔ اقبال کہتے ہیں جب تک عشق نہیں نہ ہوتا تب تک بندہ ڈھیر ہوتا ہے، ڈھیر، مٹی کا ڈھیر، بھوسے کا ڈھیر، اور جب تک عشق نہیں ہوتا اندھیر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو دنیا میں جب جب لوگ عام کرنا چاہیں گے، انہیں جن لوگوں کے تذکرے پہلی صف میں کرنے پڑیں گے ان میں بڑا نام سیدنا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوانوں، حضرت عثمان غنی بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے سونے تھے۔ ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا سکتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے نا حضرت اسامہ بن زید کو سالن دے کے بھیجا، چونکہ حضور کی شہزادی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ ہیں۔ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے محبوب کی سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، وہ سالن دے کر محبوب نے بھیجا، جاؤ ذرا جا کر دے کے آؤ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا تھا ان کے گھر میں سالن دینے، اور جب میں نے دونوں میاں بیوی کو بیٹھے ہوئے دیکھا نا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں اتنے خوبصورت لوگ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ میرے دل میں ایک حسن ہوتا ہے جو بعض اوقات لوگ کشید کرتے ہیں، کہیں سے تیاری کرتے، ایک حسن ہوتا ہے اندر کی معصومیت کا۔ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رنگ گورے نہیں ہوتے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رنگ گورے نہیں ہوتے پر چہرے نورانی ہوتے ہیں۔ یہ اندر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ چھلک کے ان کے چہرے سے عیاں ہوتی، اسی لیے تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہی تو اللہ کا ولی ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ان کے چہروں پر چھا جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھا، کہتے میں نے اس طرح کے لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے، میرے دل میں عجیب جذبات تھے کہ کیسا نورانی ماحول ہے، کیسا خوبصورت یہ جوڑا ہے۔ کہتے میں واپس آیا، میرا خیال تھا موقع آئے گا تو بات کروں گا، عرض کروں گا یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لیکن فرماتے میں آیا ہی تھا، میرا چہرہ دیکھتے ہی میرے کچھ کہنے سے پہلے کریم رسول بولے اور فرمایا اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے ہیں؟
حضور نہیں، میں نے اس طرح کے حسین لوگ پہلے کبھی. کیوں؟ اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنا ٹھہراؤ. وہ اس لیے تھا کہ ان کی نظر میں حیا بڑی تھی، ان کے مزاج کے اندر شرمیلا پن بڑا تھا، ان کی طبیعت ایسی تھی جو سمٹی سمٹی سی تھی. وہ زیادہ باتیں کرنے کے نام پر بے باک نہیں تھے. وہ اس طرح کا ماحول جس طرح آج ہم نے بنایا ہے کہ لوگ مذاق کرتے کرتے معاذ اللہ باپ کو نہیں چھوڑتے، بڑوں اور بزرگوں کو، حتیٰ کہ کس کس کے نام پر لوگ طنز نہیں کرتے. عزیز دوست، وہ بچھا بچھا سا اور سمٹا سمٹا سا وجود، اس کی خوبصورت. اور پھر حضرت عثمان غنی مزاج کے ٹھنڈے ہیں، طبیعت بڑی نرم و نازک ہے، بڑے حلیم بردبار ہیں. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ ان کی خوبصورتی دیکھو اور یہ ان کا انداز دیکھو شرم و حیا والا. فرماتی ہیں محبوب آرام فرماتے، تھوڑی سی پنڈلی سے چادر مبارک کٹی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے دروازے پہ؟ ابو بکر صدیق ہیں. فرمایا آ جاؤ. حضور ٹیک لگائے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر گزری تو پھر دستک ہوئی. کون ہے؟ سیدنا فاروق ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا عمر کے مزاج کا جلال، ان کی وقار وزاداری سب اپنی جگہ پہ. وہ بھی آئے، آپ نے سمجھنا ہے میری بات کو. حضرت عمر بھی آئے، چادر مبارک تھوڑی ہٹی ہوئی تھی، ہٹی رہی. حضرت عمر آئے، آ کے بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی. یہ ترتیب بھی دیکھو ذرا آنے کی. پھر دستک ہوئی تو فرمایا اب کون ہے؟ حضور میں عثمان غنی ہوں. یہ تو مزاج کے ٹھنڈے آدمی ہیں، ان کی طبیعت میں تو کوئی جاہو جلال نہیں. محبوب کیا فرماتے ہیں؟ یہ ذرا انداز دیکھنا، اور یارو ذرا غور تو کرنا، ذرا اس پہلو کو، اس روایت کو سنا ہوا ذرا رک کے غور تو کرنا. یہ بھلا اہتمام کون کرنے لگا ہے؟ یہ بھلا تیاری کون کرنے لگا ہے؟ محبوب نے فرمایا عثمان ذرا رکنا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں، میں پردے کے پیچھے سے عجیب نظارہ دیکھ رہی تھی. جناب عثمان دروازے پہ رک گئے. حضور اٹھے، پہلے اپنی چادر مبارک کو سمیٹا اور پھر حضور بیٹھ گئے. اور جب اچھی طرح کریم محبوب تشریف فرما ہوئے، فرمایا عثمان آ جاؤ نا اندر. اب حضرت عثمان غنی آئے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں چونکہ میں دیکھ رہی تھی، اس منظر کی خوبصورتی میرے دل میں ٹھہر گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، صدیق بھی آئے، فاروق بھی آئے، آپ آرام فرما رہے، عثمان غنی کے آنے پر اتنا اہتمام؟ دھلے ہوئے جملے میرے محبوب کے، نکھری ہوئی باتیں میرے کریم کی، حسن چھلکتا اور خوشبو بکھیرتا لہجہ میرے رسول پاک کا. محبوب کریم نے بڑے جچے تلے جملوں میں اتنی بڑی بات کر دی. فرمایا عائشہ، اس عثمان کی میں حیا نہ کروں جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی جس کی تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کہا فرشتے جس کی حیا کریں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ فرشتے حیا کریں، فرشتے حیا کریں. حسن ہے کہ دیکھا نہیں جا رہا، رانائی ہے کہ سنبھالی نہیں جا رہی، لیکن وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس کے پیچھے تقوی کا نور ہے، شرم و حیا کا حسن ہے. محبوب کریم نے فرمایا اس کی حیا نہ کروں جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. گویا فرشتے جناب عثمان کا حیا. مجھے ایک بات کہہ لینے دو نا، یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی. ایک بات مجھے کر لینے دو نا، یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا، کہ جس عثمان کی حیا فرشتے بھی کریں، رسول اکرم بھی کریں، پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کی حیا نہ کرے. پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی. ان نوجوانوں سنو، خوبصورتی تو شرم و حیا میں ہے، خوبصورتی تو تمہارے سمٹے ہوئے لباس میں ہے، خوبصورتی تو تمہارے جھکی جھکی نظروں میں ہے،
خوبصورتی تو تب آئے گی جب تمہارے وجود میں، آنکھ میں، نظر میں حیا آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسن وہ ہو جسے کوئی دیکھے تو دیکھتا رہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا مزاج شرم و حیا والا ہو، طبیعت ذرا ٹھہری ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اخلاق سنورتا ہے، اس سے نورانیت۔ صاحب امام طبرانی نے لکھا ہے، حضور گئے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو محبوب کی شہزادی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کا سر دھو رہی تھی، اپنے شوہر کے بال دھو رہی تھی۔ تو محبوب نے دیکھتے ہی پتہ کیا فرمایا؟ یہ دیکھو، میں کہا کرتا ہوں شوہر کی عزت نا بہو کو نہیں بیٹی کو بتانی چاہیے۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو حدیثیں بیٹی کو یاد کرانی چاہیے تھی وہ بہو کو کرا رہے ہو۔ باپ جب یاد کرائے گا نا خاوند کا احترام اپنی بیٹی کو، وہ جلدی راسخ ہوگا، جلدی۔ لیکن ہم وہ باتیں بہو سے کر رہے ہیں جو بیٹی سے کرنی چاہیے تھی۔ بہو کو بھی بتائیں، لیکن زیادہ ضروری تو بہن اور بیٹی کو بتانا۔ نبی پاک تشریف لے گئے، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت عثمان غنی کی زلفوں کو، بالوں کو دھو رہی تھی۔ حضور اندر تشریف لے گئے، جھٹ سے وہ اٹھی تو محبوب نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، بیٹا اس کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتی رہنا۔ اس کا مطلب ہے بیٹی کو بھی کہنا پڑتا ہے خاوند سے حسن سلوک کر۔ یہ طبرانی میں لفظ موجود ہیں۔ فرمایا اپنے خاوند سے، ابو عبداللہ سے حسن سلوک کرنا۔ حضور فرمانے لگے، میرے صحابہ میں جو میرے اخلاق کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے نا، جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ اپنایا ہے، وہ سیدنا عثمان غنی ہے۔ سب سے زیادہ میرے اخلاق کو انہوں نے اپنایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا اخلاقی مزاج، ان کی شرم و حیا، ان کا دھلا ہوا لہجہ۔ جوانوں باتیں سوچ کے کیا کرو یار، جملے غور کر کے بولا کرو۔ ہر وقت ہنسنا ہنسانا ضروری تو نہیں، ہر وقت طنز و مزاح کے مزاج میں رہنا کوئی ضروری تو نہیں، ورنہ تو سنجیدگی چلی جائے گی۔ جب غیر سنجیدہ آدمی سنجیدہ بات بھی کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، کہتے بندے غیر سنجیدہ ہے۔ جب آپ غیر سنجیدہ ہو جائیں گے، آپ کی کوئی وفاداری نہیں رہے گی، ماحول کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور میری سوسائٹی میں جس چیز کو سب سے زیادہ خراب کیا گیا وہ یہ وفاداری ہے۔ ذو معنی جملے، ایسی باتیں جو کبھی بھی کوئی نفیس آدمی اپنی سوسائٹی میں کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ آج میڈیا پہ بھی سب سے زیادہ وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس میں طنز و مزاح ہے، شغل ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، دینی ماحول کے اندر ایک شخص جس کے نام کے ساتھ مولانا اور مولوی اور کیا کچھ لکھا جاتا ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے فنی مولوی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں ممبر و محراب کے ساتھ؟ وہ کس نے اجازت دی ہے اس طرح کی گفتگو اسٹیج پہ لانے کی؟ قوم کے بچوں کو آپ کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ یہ کون سا درس دے رہے ہیں؟ یہ سنجیدگی، وقار، وزاداری، یہ شرم و حیا سے پیدا ہوتی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں نے حضور سے کوئی سوال پوچھنا تھا، لیکن میری طبیعت نہیں اجازت دیتی تھی کہ میں حضور سے وہ بات پوچھوں۔ میں نے ہفتوں انتظار کیا کہ کوئی اور آئے، آ کے حضور سے وہی والا مسئلہ پوچھے اور میری بھی مشکل آسان ہو جائے، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ کہتے ہیں ہفتوں کے بعد کوئی آیا، اس نے آ کے سوال پوچھا تو جو میں پوچھنا چاہتا تھا میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ خدا را، کچھ ضروری تو نہیں جو بات منہ میں آئے گی آپ وہ کاری دیں گے، جو آپ کو خیال آیا وہ آپ بول ہی دیں گے، جو آپ کا من چاہے گا آپ کہہ دیں گے۔ یہاں تو سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ جو حافظ الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے علم کے 2 برتن دیے، ایک کھولا ہے، دوسرا نہیں کھولوں گا ورنہ گلا کاٹ دیا جائے گا۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگ محتاط ہیں تو باقی کسی کو کیسے اجازت ہو گئی؟ جو منہ میں آئے آپ کہیں گے، اور آپ دیکھیں گے نہیں ماحول کیسا ہے، منصب کیسا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں لوگوں، جس دن کا میں نے اپنا یہ ہاتھ حضور کے دست پاک میں دیا، یہ اپنا سیدھا ہاتھ جس دن سے حضور سے بیعت کی ہے، اس کے بعد میرا حال یہ ہے کہ لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی۔
فرماتے ہیں جس دن کی حضور کے ہاتھ میں دی ہے پھر کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی یہ ہاتھ نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا۔ اور یہ دعویٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں برائی اور بے حیائی اس کا خیال دور اسلام تو کیا، فرماتے ہیں دور جاہلیت میں بھی عثمان کو کبھی نہیں آیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یہ گندگی ہے تو میں نے اسے گندگی ہی جانا، اسے کبھی قریب آنے۔ آپ اگر اپنے ذہن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان واہیات چیزوں سے، ان ناپاک چیزوں سے، غلیظ چیزوں سے اپنی نظر کو، اپنی آنکھوں کو بچانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب یہ مزاج اس طرح کا ہو جاتا ہے پھر سارا دن وہی سوچیں غالب رہتی ہیں، حافظے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ بھی بھولنے لگتا ہے، نسیان غالب آنے لگتا ہے۔ جب ذہن، آنکھیں، دل پاک ہوتا ہے، امام شافعی فرمایا کرتے تھے علم اللہ کا نور ہے، پاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے، پھر انسان کو وہ توانائی نصیب ہوتی۔ تو حضرت عثمان غنی سے ہم نے یہ ضرور سیکھنا ہے، ہم نے اپنی گفتگو کو پاک کرنا ہے، نظروں کو پاک کرنا ہے، لہجوں کو پاک کرنا ہے، نظریں جھکا کے رکھنی ہیں، اپنے ماحول کے اندر وہ خوبصورتی لانی جو ہمارے جوانوں کا زیور ہوتی تھی۔ ان کو مل کے، ان کو دیکھ کے قرون اولیٰ کے لوگ یاد آیا کرتے تھے۔ دوسری بات، بڑی سخاوت کی حضرت عثمان غنی۔ رب پتہ کیا فرماتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ دیا کس نے؟ بول کے بتائیے۔ پہلے اللہ نے پوچھا ہے کہ تو اس قابل ہے کہ نہیں؟ اس نے تو کرم سے دے دیا۔ اگر عدل سے دیا جاتا تو ہم اس قابل تھے، ہمیں ملتا۔ تو جب اس نے دیا ہے تو پھر اس کی مخلوق میں خرچ بھی تو کرنا چاہیے نا۔ محبوب نہ بس ہلکا سا اشارہ کرتے، جیسے اسرا کے لیے مال چاہیے تو عثمان غنی تڑپ تڑپ کے اٹھتے، حضور میرا 100 اونٹ کر لیں، حضور میرا 200 کر لیں، یا رسول اللہ 300 کر لیں۔ پھر کبھی جھولی بھر بھر کے پیسوں کی لا کے حضور کی مقدس گود میں ڈالتے۔ حضور نے اشارہ کیا مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت ہے، منہ مانگی قیمت پر کنواں خریدا، عثمان اتنے کا تو ہے ہی نہیں۔ تو گویا عثمان زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کنویں کی قیمت تو نہیں، میں تو مدینے والے کی زبان کی قیمت دے رہا ہوں، میں تو اس ادا کو دیکھ رہا ہوں، رضا کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے زبان نور سے نکالا چاہیے۔ کنویں کی قیمت کون دے رہا ہے؟ گھر امیرو، تمہیں رب نے اپنے فضل سے دیا ہے، دیکھنا تمہاری گلی میں بھوکا کوئی نہ سو جائے۔ اتنے بڑے لفظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، رب فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے روٹی نہیں دی، مجھے کپڑوں کی مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں غریب بستا تھا، ہم بڑے بہانے کرتے ہیں، یہ کماتے نہیں، یہ کام نہیں کرتے، یہ او میرے بھائی سن، محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تو جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو لیکچر دے دے کے مار دیتا ہے۔ او خدا کے بندے، تجھے اللہ نے دیا ہے تو تو بانٹ، آگے تقسیم کر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، ایک صحابی قرضہ لے گئے 500 دینار کا، واپس کرنے آیا تو عثمان غنی کہنے لگے تو واپس کرنے آیا، میں نے تو دے دیا ہے۔ حضور کا صحابی جان کے نسبت مصطفیٰ سمجھ کے دے دیا سو دے دیا، اس میں واپسی والی کون سی چیز ہے؟ اپنے مزاج کو سخاوت والا بنائیں، طبیعت کو نہ سمجھ آئے پھر ان صحابہ کو پڑھیں جنہوں نے صبح سے لے کے زور تک مزدوری کی اور 1 کلو کھجوریں ملی تو وہ بھی لا کے صدقہ دے دی۔ نبی پاک نے تو یہاں سے سخاوت شروع کرنے کا، ہم تو کہتے ہیں نا کروڑوں ہوں گے تو کریں گے، حضور نے یہاں سے سخاوت شروع کرنے کا کہا ہے۔ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے بچ جاؤ۔ حضور نے تو یہاں سے سخاوت شروع کرنے کا کہا ہے۔ فرمایا گھر میں گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کرو۔ شوربے کی ایک پیالی سے سخاوت کرنی ہے، لہذا اس کو صرف امیروں پر، بہت امیروں پر لاگو نہ کرو۔ جو جتنا کر سکتا ہے، جس حیثیت میں ہے، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 50 سال پڑھایا،
یہ بزرگوں کے جو تجربات ہیں نا، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا ہم نے تجربوں کی قیمت دی ہے، تمہیں قیمت نہیں دینی پڑے گی، مفت لے لو ہم سے، ہم قیمت دے کے یہاں تک آئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 50 سالہ مطالعہ کا، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا نچوڑ بیان کرتے، فرماتے میں نے 50 سال پڑھا پڑھایا ہے، لوگوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رب سب سے جلدی اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غرباء کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، حلقہ احباب میں دیکھیں، حلقہ اثر میں دیکھیں، غور کریں میں اور آپ کہاں کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، سیدنا عثمان غنی کی زندگی میں جو آپ کو بڑی تازہ ملے گی وہ ہے حضرت عثمان غنی کا عشق رسول۔ 2 دفعہ حضرت عثمان صرف ذوالنورین ہی نہیں، صرف نور ہی 2 نہیں ملے، ان کو بشارتیں بھی کئی ملی، انہوں نے ہجرتیں بھی 2 کی ہیں، حبشہ کی جانب بھی ہجرت کر کے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئیں۔ جب بھی کوئی حبشہ سے آتا جاتا حضور پوچھتے میرے عثمان کا کیا حال ہے، میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے۔ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، تو محبوب نے پتہ کیا فرمایا، یہ اعزاز دیکھو حضرت عثمان غنی کا، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جناب لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی اور رقیہ، ان کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے میاں بیوی نے رب کے رستے میں ہجرت کی ہے، ان کے بعد یہ لوگ۔ حضرت عثمان غنی دیکھو نا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں 4تھا مسلمان ہوں، مجھ سے پہلے 3 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، ان لوگوں میں سے جو اللہ کے قرب والے، مالدار آدمی تھے، وزادار تھے، بڑے لوگوں میں گردانے جاتے تھے، لیکن جب ان کی شعور کی آنکھیں کھلیں انہوں نے ضمیر کی بھی کھول لی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا ادھر مکہ کیا کہتا ہے، ادھر مکے کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس چوک میں کیا باتیں، انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے حضور حق اور سچ ہیں، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور حضور سے محبت کا یہ عالم تھا سیدنا عثمان غنی کا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی نا، نبی پاک علیہ السلام جب حدیبیہ کے لیے، یہ حدیبیہ بھی ذی قعدہ میں ہوا ہے، یہ ذی قعدہ کے بالکل ابتدائی ایام تھے جب محبوب نے 1400 صحابہ کو لے کے احرام باندھا تھا عمرے کا، اور فرمایا ہم عمرہ کریں گے، کفار نے روک لیا، مقام حدیبیہ پہ ٹھہر گئے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں سے کئی لوگ آئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس تو ایک تلوار ہے، وہ تو لڑنے آئے ہی نہیں، تو عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی پہ تھے، سارے لوگ کعبے آئیں گے پر نبی پاک کو اور صحابہ کو نہیں آنے دیں گے، ڈٹ گئے۔ مشورہ ہوا کہ 1400 صحابہ کی ترجمانی کرنے کے لیے نبی پاک کا سفیر بن کے کون جائے گا؟ تو حضرت عمر نے اٹھ کے کہا حضور عثمان غنی سے بہتر بندہ کوئی نہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، یہ وزادار ہیں، معاملہ فہم ہیں، تدبر والے۔ اور وہاں مکہ میں جو ان کا روب رہا ہے، جو ان کی سرداری رہی ہے، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضرت عثمان غنی جائیں۔ حضور نے جناب عثمان کو بھیجا۔ یہاں سے جو لوگ، یہ جو بیت اللہ شریف کی حاضری ہے اور روضہ رسول کی حاضری ہے نا، یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے بندہ مومن کی۔ اے رابی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لئی۔ یہ جس کو تڑپ لگ جاتی ہے نا، اس کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کار آیا سرکار کے قدموں میں۔ اب مسلمانوں میں تڑپ تھی۔ 6 ہجری میں رسول پاک 6 سال کے بعد گئے تھے اور طبیعتیں بے چین تھیں کعبہ کی زیارت۔ حضور نے خواب دیکھی میں عمرہ کر رہا ہوں، صبح فرمایا چلو، تیاریاں شروع ہو گئیں۔
حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا نا، عثمان غنی تشریف لے گئے مکہ میں، تو پیچھے سے وہاں پہنچتے ہی اب آنکھوں میں چمک تھی، بیت اللہ کو دیکھا تو ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی حضرت عثمان کی۔ ابو سفیان نے پتہ کیا کہا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ کرے آپ کو بھی اتنا لطف آئے جتنا مجھے آ رہا ہے، اللہ کرے اس سے کئی گنا زیادہ ہے آپ کو۔ کیا ان لوگوں کی جن کی باتوں میں اتنا مزہ ہے وہ لوگ کتنی شانوں والے ہوں گے؟ ان کی باتیں تو اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں۔ حضرت عثمان غنی سامنے بیت اللہ، یہ ذرا غور کرنا، سامنے خانہ کعبہ ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے عثمان وہ بیت اللہ شریف ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی پابندیاں بھی آپ پہ، اور آپ کی آنکھوں کی چمک اور بیت اللہ کو تڑپ سے دیکھنا بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا شوق ہے۔ آپ کعبے کے پھیرے بھی لگا لیں، طواف بھی کر لیں، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں، حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیں، آب زمزم بھی پی لیں، سامنے کعبہ ہے۔ اور ساتھ ابو سفیان کہنے لگے، چونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے ہم نبی پاک کو نہیں کرنے دیں گے، یہ ہم نے طے کر لیا ہے، حضور کو نہیں، آپ نے کرنا ہے تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جھکی ہوئی نظریں یوں اٹھائیں، فرمایا میں اور حضور کے بغیر طواف کروں؟ میں اور نبی پاک کے بغیر صحیح کروں؟ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، ہن نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، اے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ یہاں بولے ہیں نا فاضل بریلوی، یہ کبھی آپ منظر دیکھیں نا، بندے نے حج کیا ہو اب مدینے جا رہا ہو، عمرہ کیا ہو اب مدینے جا رہا ہو، اور اسے کوئی آواز دے کے کہے حاجیو آؤ، وہ وہاں جو لطف آتا ہے نا اس خاص موقع پر، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ عثمان سامنے کعبہ ہے، فرمایا نا بھائی، محبوب کے بغیر اور کعبے کا طواف؟ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اور دوسری جانب کیا کیفیت ہے؟ یہ عشق سیکھ لو سیدنا عثمان سے، یہ ادب سیکھ لو سیدنا عثمان غنی سے۔ دوسری جانب کیا کیفیت ہے؟ ایک صحابی نے کہا عثمان خوش بخت ہے نا، وہ کعبے کے نظارے کرتے ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے، سعی کرتے ہوں گے، آب زمزم پیتے ہوں گے، حجر اسود کے انہوں نے بات کی تو ادھر سے جو سند جاری ہوئی وہ بھی بڑا عروج ہے۔ محبوب نے نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا میرا عثمان اور میرے بغیر طواف، میرا عثمان اور میرے بغیر صحیح، میرا عثمان اور میرے بغیر حجر اسود کے بوسے، یہ کیسے ہو؟ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان غنی لوٹ آئے سفارت کر کے، کسی نے پوچھا فوراً سوال، عثمان طواف کر لیا؟ صحیح کر لی؟ حضرت عثمان کہنے لگے کمال کرتے ہو، صحیح اور حضور کے بغیر، طواف اور حضور کے بغیر، احرام باندھے، یہ ہم نے آخر کہیں سے تو لیا ہے نا، یہ ذوق یہ کہیں سے تو لیا ہے نا، آخر ذوق یہ باتیں کہیں سے تو آئی ہیں نا، اس کی اصل کہیں تو موجود ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری بات کو سمجھے، بندے نے احرام باندھا ہو، آیا بھی بیت اللہ کی نیت سے ہو، اور اسے موقع بھی مل رہا ہو، احرام کی پابندیاں بھی ہوں، پھر بھی وہ نہ کرے، تو معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ دنیا میں جو پہلا درجہ ہے وہ ادب رسول کا ہے اور عشق رسول کا ہے۔ عبادتوں میں پہلا درجہ یہ ہے، پہلا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آپ سمجھیں اس مفہوم کو۔ اب جب حضرت عثمان ابھی وہیں تھے نا بیت اللہ میں، تو پیچھے سے خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو خبریں بھی بڑی جلدی، افواہیں بڑی جلدی پھیلتی ہیں۔ خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم ڈٹیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے،
ڈٹ جاؤ سب، یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ 1400 سے لے کر 1500 صحابہ حضور کے ہاتھ پر نئے سرے سے بیعت کر رہے۔ کس بات کی؟ جناب عثمان غنی کی عظمت کی، کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے۔ 1400-1500 سے چھوٹی بات ہے۔ فرمایا یہاں رکیں گے، ثابت قدم رہنے کی بیعت کرو، اور صحیح حدیث میں موجود ہے موت پر بیعت کرو۔ کیوں؟ ان کی ضرورت کیسے ہوئی عثمان غنی کو روکنے کی اور شہید کرنے کی؟ اور جب وہ 1400 لوگ حضور کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے تو رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا محبوب جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تو راضی ہو گیا۔ اور جب بیعت ہو رہی تھی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں محبوب نے فرمایا چونکہ عثمان نہیں ہے، یہ عداوت آتی ہے کہ حضور کو خبر تھی کہ وہ زندہ ہے، فرمایا چونکہ عثمان نہیں ہے اور عثمان کی بیعت بھی کرنی ہے، تو محبوب فرمانے لگے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، لو میں عثمان کی بیعت بھی کرتا ہوں۔ یہ حضرت انس کے جملے ہیں، جناب انس بن مالک کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضور کہہ رہے تھے نا یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، تو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ اس وقت دنیا کے ہر انسان کے ہاتھ سے افضل ہو گیا تھا۔ اسے نبی پاک نے اپنا دست مبارک کہہ دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی عظمتیں، ان کی بلندیاں، ان کی شانیں، ان کا مرتبہ، میں بات ختم کرنے لگا تھا، میرا مضمون مکمل ہو گیا، لیکن مجمع الزوائد کی ایک روایت بڑی انوکھی ہے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کر رہا ہے کسی صحابی سے بات کروں۔ کبھی بندے کا دل نہیں کرتا کہ کوئی اپنا ملے، دل کردا ہے ہن سامنے ہوویں تے میں کوئی درد پرانا چھیڑاں، میرا دل کر رہا ہے کسی صحابی سے بات کروں۔ تو سیدہ عائشہ قریب تھی، فوراً کہنے لگی حضور ابو بکر صدیق کو بلاؤں؟ بیٹی نے تو باپ کی بات ہی کرنی ہے نا۔ یا رسول اللہ جناب صدیق اکبر، تو حضور فرمانے لگے نہیں جی نہیں، رہنے دیں، آج کچھ طبیعت مبارک میں اور بات ہے نا۔ حضرت جناب حفصہ کہتی میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ سیدنا فاروق اعظم کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں رہنے دیں۔ پھر خود ہی فرمایا میں عثمان کو بلاتا ہوں، عثمان کو بلاتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی آ گئے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور دیر تک باتیں کرتے رہے، جنہیں بٹھا کے محبوب اکیلے میں بلا کے باتیں کریں، کون اس شخص کی عظمت کو جانے۔ پھر حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، صبر کرنا، اسے اتارنا نا تمہیں مرتبہ شہادت ملے گا، اسے اتارنا نا۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضور آپ بس دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں۔ ازواج پاک کہتی ہیں حضرت عثمان اٹھ کے چلے بھی گئے اور حضور دعا کرتے رہے یا اللہ میرے عثمان کو صبر دینا، یا اللہ میرے عثمان کو ہو۔ وہ چلے گئے ہیں اور حضور دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے سیدنا عثمان کی۔ دوستو اتنے بڑے اجتماع میں 3 باتیں میں نے صرف آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس خوبصورت ترین اور عظیم ترین شخصیت کے حوالوں کے ساتھ عرض کی۔ ایک تو اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اس میں سنجیدگی لانی ہے، ہمیں ایک سنجیدہ قوم بننا ہے۔ یہ ماحول نہیں بنانا کہ یہ قوم تو شاید سارا دن طنز و مزاح میں جیتی ہے، شغل میلے اور میلے ٹھیلے ان کا مزاج ہے۔ سنجیدگی، سنجیدہ فکری، مزاج کا ٹھہراؤ، حسن، بردباری، حلیم الطبع ہونا، اس کو پیدا کرنا ہے، حضرت عثمان کا دیا ہوا سبق ہے۔ اور دوسرا غرباء کی مدد، یتیموں کی مدد، مسکینوں کی مدد، اور تیسرا ہر وقت اور ہر دم دل میں رسول پاک کا پیار رہے۔ سیانے بندے تھے حضرت عثمان غنی، ایک دن وضو کر کے اٹھے تو مسکرانے لگے، مسند امام احمد میں موجود ہے۔ اب بندہ بلا وجہ ہنسے تو لوگ پریشان تو ہو جاتے ہیں نا، کہا عثمان کیوں ہنس رہے ہو، کوئی بات ہوگی؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک دن حضور وضو کر کے اٹھے تھے تو ہنسے تھے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں، پتہ کوئی نہیں کیا معاملہ، حضور ہنسے تھے لہذا ہم بھی ہنس دیے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔
تو حضور کا پیار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔